حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے تمام کام کر چکی میں آٹا پیس رہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے تمام کام ختم ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ میں رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے پوچھنے لگے کہ تم کیوں رو رہی ہو فاطمہ، اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ حضرت بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میرے بابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں، تو میں نے فرمایا کہ پیارے بابا جان آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، میں تم کو تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن اس دنیا میں میرا آخری دن ہوگا۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے، فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، ابھی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں دفن ہے اور تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں تمہاری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو حضور فاطمہ فرمانے لگی جس طرح آپ نے میرے ابا کی جدائی کا غم برداشت کیا تھا، اسی طریقے سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجیے گا۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ آٹا اتنا سارا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو؟ آج تم نے بہت کام کر لیے۔ حضرت بی بی فاطمہ فرمانے لگی کہ میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ اس آٹے کی روٹی میرے بچے اور آپ بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر روٹی کھلائے گا؟ اور یہ بات کہہ کر حضرت بی بی فاطمہ بہت رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تبھی حضرت بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کو تیز بخار ہونے لگتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہے اور گھر کے اندر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں اور اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اپنی ماں کے سینے سے جا کر لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیے وہ منظر کیسا ہوگا کہ جس ماں کو پتہ ہو کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا اور میرے بچوں کو کون روزانہ سلائے گا۔ حضرت علی بہت زیادہ رونے لگے اور غمزدہ ہو گئے اور بی بی فاطمہ بھی بہت رونے لگی اور اپنے والد والدین کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور کہنے لگے اے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی خاموش ہو گئے اور پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے اے امی حضور آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تمہاری ماں تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حضرت حسن اور حضرت حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دونوں دوڑتے ہوئے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر بہت روتے ہیں۔ حضرت علی بھی روتے ہوئے ہیں اور بچے بھی۔ اتنے میں حضرت بی بی فاطمہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھاتی ہے اور ان کو 3 باتیں کہتی ہے۔ پہلی بات وہ کہتی ہے کہ میں نے اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا ہو، آپ کی خدمت میں ذرا بھی کمی کی ہو یا میری طرف سے کچھ بھی آپ کو تکلیف پہنچی ہوئی ہو تو مجھے آپ معاف کر دیجیے گا۔
حضرت علی رو کر کہتے ہیں کہ فاطمہ تم نبی کی بیٹی ہو، تم نے اپنا حق پوری طریقے سے پورا کیا ہے، میں تم پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تم سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ دوسری بات حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات ہو جاؤں تو اگر آپ کو دوسری شادی کرنا چاہتے ہو اور اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہے تو آپ کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ اور تیسری بات جو بی بی فاطمہ نے کہی وہ آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ تیسری بات بی بی فاطمہ نے کہی کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نبی کی بیٹی ہو، میں تمہارے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں، کہ اپنے آپ کو میں نے پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی مجھ پر نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میرے اوپر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے اس وقت دفن کیجیے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہے، امام حسن رو رہے ہیں اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اور ان کے بچے ان کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، میرے بابا جان نے مجھے یہ کہا تھا کہ اے فاطمہ تم سحری کرو علی کے دسترخوان پر اور افطار میرے ساتھ کرنا۔ حضرت علی کے ساتھ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے اور ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے حضرت حسن کاندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو، اس طریقے سے یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے تو حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھا جانا ہوتا ہے، اور حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہوئے، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے اور ان کا لباس بھیگ جاتا ہے۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے دونوں بچوں کو۔ اتنی دیر میں حضرت ابو ذر غفاری قبر کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں کہ یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی جو آواز آئی تھی یہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، یہ تو بخشائی تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ تو جنت کی سردار تھی، وہ تو ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی کہ جو ہم اتنے گناہ گار ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ گناہ سے بچائے اور ہم سب گناہ سے بچے اور اپنے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر چلے۔ اور حضرت اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کی شادی کا واقعہ۔